حمدا والصلاة والسلام اصول فارسی 10 نمبر 52۔ جیسا کہ کتاب کا نقشہ ہم نے آپ کو پیش کیا تھا، اس کے مطابق مرکب باب اول ختم ہو گیا، باب ثانی چل رہا تھا، مرکب کا بیان چل رہا تھا، مرکب غیر مفید کا بیان، مرکب مفید کا بیان ہو گیا تھا، اور مرکب غیر مفید یعنی مرکب ناقص کا بیان اب ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ تو مرکب ناقص جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، جب بات کرنے والا بات کرے اور سننے والے کو برا فائدہ حاصل نہ ہو، اس کو مرکب ناقص اور مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ یہ جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملہ کا ایک جز ہوتا ہے۔ مرکب ناقص کی اقسام: مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب بدلی، مرکب استثنائی، مرکب اشاری، مرکب جری، مرکب موصولی، مرکب عددی، مرکب عطفی، مرکب تاکیدی۔ 10 اقسام بیان کی ہیں مرکب ناقص کی۔ آج ہم پہلی قسم مرکب اضافی پڑھیں گے۔ مرکب اضافی کا بیان کافی طویل ہے، ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ تعریف وہ ہے، مرکب اضافی وہ ہے جس میں اضافت پائی جائے، جس میں نسبت پائی جائے۔ جیسے زید کا غلام، اب غلام ہونے کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے، جس کی طرف نسبت کریں گے وہ مضاف الیہ ہوگا، اور جس کی نسبت کریں گے وہ مضاف ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے، غلام میں زید فارسی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، لیکن اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے۔ جیسے زید کا غلام، یہاں مضاف الیہ پہلے ہے اور مضاف بعد میں ہے۔ اضافت کی تعریف: اضافت کا معنی ہے نسبت کرنا، اور نسبت تعلق کو کہتے ہیں، یعنی ایک چیز کا تعلق دوسری چیز کے ساتھ جوڑنے کو اضافت کہتے ہیں۔ جس چیز کو جوڑتے ہیں اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جس چیز کے ساتھ جوڑتے ہیں اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے غلام زید، زید کا غلام، اب غلام کا زید کے ساتھ تعلق جڑ رہا ہے، یعنی اس کا زید کے ساتھ لگاؤ اور مخصوص تعلق پیدا ہو رہا ہے، لہٰذا غلام اپنے مخصوص تعلق لگاؤ اور نسبت کی وجہ سے زید کا مضاف ہے، اور زید اس کا مضاف الیہ ہے۔ مختصر سی بات ہے، نسبت اضافت میں نسبت ہوتی ہے، جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں، اور جس کی نسبت کی جاتی ہے اس کو مضاف کہتے ہیں۔ مرکب اضافی، یہ تو انہوں نے کی ہے مطلقاً اضافت کی تعریف۔ اب مرکب اضافی کیا ہے؟ وہ مرکب جس میں اضافت پائی جائے، مرکب جس میں اضافت پائی جائے۔ مرکب اضافی کی فارسی میں پہچان: فارسی میں مضاف کے آخری حرف پر کسرہ ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا، یاد رکھیے، اور مضاف الیہ سے پہلے آتا ہے، جیسے غلام زید، زید کا غلام، اس مثال میں غلام مضاف اور زید مضاف الیہ ہے۔ کسرہ فارسی میں علامت ہے اضافت کی، لیکن کبھی کسرہ نہیں بھی آتا۔ آگے فوائد ہیں، 9 فوائد ذکر کی انہوں نے۔ مضاف، اگر مضاف کے آخر میں گول ہا ہو تو اس پر حمزہ مقصود بڑھائیں گے، جیسے بندہ، بندہ سے بندہ خدا، خدا کا بندہ۔ یہ کیوں ایسے کام کرتے ہیں عجیب عجیب، کہ بعض اوقات حروف ایسے آ جاتے ہیں کہ اگر ان کو اسی قاعدے کے مطابق پڑھا جائے تو ثقل واقع ہو جاتا ہے۔ دیکھو، اب بندہ ہے خدا، ٹھیک ہے، پہلے تو نمبر پر تو بندہ ہے، اب ہا پر آپ شد کیسے پڑھیں گے؟ بندہ ہے خدا، یہ بہت عجیب کام ہے۔ تو اس لیے
انہوں نے ایک نیا قاعدہ وضع کیا، اس کے اوپر حمزہ لگا دیا، بندہ خدا اضافت کے لیے۔ اور اگر مضاف کا آخری حرف الف یا واو ہو تو اس الف اور واو کے بعد یا مجہول پڑھا دیتے ہیں، جیسے خدا سے خدائے کائنات۔ اب الف کے نیچے حمزہ کے نیچے زیر لگانا یہ بڑا عجیب کام تھا، خدا کائنات یہ ثقیل تھا، خدائے کائنات یہ دیکھو اب رواں ہے، کائنات کا خدا، اور روح سے روئے زید کا چہرہ۔ اگر مضاف الیہ ضمیر مجرور متصل شین تے میم ہو تو مضاف کے آخری حرف پر فتح بڑھانا واجب ہے، جیسے کتابش، کتابت، کتابم۔ کبھی اضافت کا تکرار بھی ہو جاتا ہے، یعنی مضاف الیہ اور اس کی طرف مضاف بھی ہوتا ہے، مضاف الیہ اور اسم کی طرف مضاف بھی ہوتا ہے، یعنی کہ مضاف الیہ مضاف آتا ہے، پھر مضاف الیہ آتا ہے، پھر آگے مضاف الیہ آتا ہے، جو درمیان والا ہوتا ہے وہ ما قبل کے لیے مضاف الیہ ہوتا ہے اور ما بعد کے لیے مضاف ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ جیسے پدر غلام برادر زید کے بھائی کے غلام کا باپ۔ اب دیکھو اضافت کی علامت یہ ہے کہ ترجمہ میں را، ری، رے، نانی، نے، کا، کی کے ان میں سے کوئی 9 حروف میں سے کوئی ایک حرف آئے گا۔ دیکھو اب پدر غلام برادر، پدر غلام برادر زید کا بھائی، یہ آپس میں مضاف ہے، پدر غلام آپس میں زید کے بھائی کے غلام کا باپ، غلام میں پدر زید یہ مضاف ہے، پھر پدر اور غلام برادر زید یہ مضاف ہے۔ تو اس طرح معنی کو دیکھتے ہوئے ان کی اضافت جاتی ہے۔ ترکیب میں مضاف اور مضاف الیہ مل کر ایک کلمہ کا حکم رکھتے ہیں، یعنی مضاف الیہ مل کر یا فاعل بنے گا یا مفعول بنے گا، ٹھیک ہے، یا نا وہ جو بھی کلام میں بنے گا وہ ایک کلمہ ہوگا۔ کبھی مضاف محذوف بھی ہوتا ہے، جیسے چون طالب از فرض بخفت، جب طالب فرض کی ادائیگی سے سو گیا۔ کبھی مضاف محذوف بھی ہوتا ہے، تو یہاں محذوف کیا ہے؟ اصل میں ہے چون طالب از ادائے فرض بخفت، جب طالب علم فرض کی ادائیگی سے سو گیا۔ اور کبھی مضاف الیہ بھی محذوف ہوتا ہے، جیسے چھ باشد کے دیگر نیائی بجی، کیا ہوا کہ دوبارہ تو نہیں آتا ہے لیلا کے گاؤں میں، ٹھیک ہے، چھ باشد۔ اور کبھی مضاف الیہ بھی محذوف ہوتا ہے، چھ باشد کے دیگر نیائی بجی، بحی لیلا، حی کا معنی گاؤں، حی لیلا میں یہاں لیلا محذوف ہے۔ یہ پھر بندہ جب عبارت دیکھتا ہے تو اس کے مطابق بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا محذوف ہے۔ یہ کام تھوڑا سا تجربے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس مثال میں لفظ حی کا مضاف الیہ لیلا محذوف ہے۔ جب مضاف کے آخر میں الف یا واو ہو اور مضاف الیہ شین تے میم ہو تو ان سے پہلے یا مفتوحہ لگانا واجب ہے، جیسے بالا سے بالا یش، اس کے اوپر بو سے بو یش۔ کسی اسم کے آخر میں الف یا واو ہو تو ضمیر مجرور متصل کی طرف اضافت کے وقت مضاف کے آخر سے یا گرانا بھی جائز ہے، جیسے بالا یش سے بالاش، پایش سے پاش، بویش سے بوش۔ جہاں را علامت اضافت ہو وہاں مضاف پر کسرہ نہیں پڑھنا چاہیے، چاہے مضاف الیہ سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، جیسے غلام زید، جہاں را علامت اضافت ہو وہاں مضاف پر کسرہ نہیں پڑھنا چاہیے، جیسے غلام زید را ہونا چاہیے تھا لیکن ہے غلام زید را، زید را غلام۔
زید را نیستم غلام، تو غلام نیستی زید را. ان سب مثالوں میں غلام مضاف، زید مضاف اور را علامت اضافہ ہے۔ چند الفاظ ایسے ہیں جن کو استادوں نے کسرہ اضافت کے بغیر پڑھنا فصیح قرار دیا ہے، جیسے سر صاحب، جیسے سرخیل صاحب دل، دل والا، سرخیل سردار۔ یہ تھا جی آج کا درس اضافت کے متعلق، مرکب اضافی کے متعلق۔ آگے ابھی اس کی مزید وضاحت رہتی ہے، آگے اس کی اقسام ہیں، آگے پھر تشبیہ کا بیان ہے۔ ھذا